دوستو، افسوس صد افسوس، تن کے غریب، من کے مفلوج، مانسک روگیوں، ننگو بھجنگوں کو آخر کب قانون و اخلاق کے لباس سے ڈھانپا جائے گا؟ آخر کب تلک یہ بنداز، بے خوف، ہر طرح سے آزاد حیوان نما انسان روڈ پر آوارہ گردی کرتے، پاک و صاف ماحول میں کلچرل پولیوشن پھیلاتے، ہمارے دیش کی مہان پرمپرا، سبھیتا، سنسکرتی کا اپنے بےہودے پن سے مذاق بناتے رہیں گے؟ نیو جنریشن کو غلط دشا دیتے رہیں گے؟ ہماری پوتر ماتائیں، ماں درگا، سیتا، سرسوتی، لکشمی، پاروتی، ساوتری بائی پھولے، جیجا ماتا جیسی عظیم ہستیوں کا، جنہوں نے دنیا بھر میں اپنی پوترتا کے ذریعے گورو بڑھایا، عزت بڑھائی، اپمان کیا جاتا رہے گا؟ افسوس اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اسی مانسکتا کے یعنی بیمار ذہن لوگوں کی کمی نہیں، خاص طور پہ وہ فوٹوگرافرز اور پترکار جو پاپی پیٹ کا سوال ہے کہ کارن کھلے گرم نرم گوشت کے ان لوتھڑوں کے فوٹو شوٹ کر کے اپنی روٹی بوٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ انہیں سارا جی، ملائکہ جی، جھانوی جی فلاں جی کہہ کر اس قدر چنے کے جھاڑ پر چڑھاتے ہیں، پھر چاہے وہ فلم کی شوٹنگ ہو یا شادی بیاہ یا کسی فنکشن پارٹی یا پب یا جم میں جانا ہو، یہ ہر جگہ انہیں گھیرتے ہیں۔ یہ گدھ انہیں ہر جگہ مان و سمان کی آنکھوں سے نوچتے نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ بے حیا، یہ بے شرم، یہ بے روح اجسام دن بدن اپنے جسم کو معمولی چیتھڑوں میں لپیٹے شارٹ کپڑوں میں اتراتے نظر آتے ہیں۔ خدا نہ کرے وہ پتوں والا دور پھر لوٹ آئے کہ جہاں شریف انسانوں کا باہر نکلنا مشکل اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کی نوبت آ جائے۔ تن کے اجلے من کے کالے سڑک چھاپ جانور جو اپنے آپ کو سیلیبریٹی کہتے ہیں، بڑی ڈھٹائی، بڑی بے شرمی سے چڈی برا پہنے عوامی زندگی میں داخل ہو کر ایک صاف ستھرے سبھیہ ماحول کو آلودہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تہذیب کے دشمن اب فلموں کے پردوں اور میگزینز کا حصہ ہی نہیں، بازاروں، مالز، مارکیٹس، بڑی بڑی ہوٹلوں میں انتہائی فخریہ احساس کے تلے اپنے بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، جہاں بچے، بوڑھے، ہماری بہن بیٹیاں تک ہوتی ہے کہ جنہیں ان کو دیکھ کر شرم سی محسوس ہوتی ہے، مگر یہ نام نہاد کیمرے کے زیرو اپنی گھٹیا حرکتوں پر رتی برابر بھی شرمسار نہیں ہوتے۔ ہمارے دیش میں اتنے ملا پنڈت دھارمک پروچن دینے والے دھرم گروؤں کے ہوتے ہوئے بھی ننگا ناچ کھلے عام ہو رہا ہے۔ انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اس ابلتے گٹروں کو بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ اس پھیلتے کینسر کے برہنہ بدبودار کیڑوں سے نہ صرف یہ کہ معصوم کمسن کلیاں بے رحمی سے مسلی جا رہی ہیں، بلکہ گھر کے پاکیزہ رشتے بھی داغدار ہو رہے ہیں۔ سماج میں وحشی درندے تیار ہو رہے ہیں۔ قتل و غارت گیری، جھوٹی محبت کے نام پر خاندانی سسٹم تباہ ہو رہے ہیں۔ نئی نسل ان فتنہ پرداز، حیا باختہ ٹٹی کی مکھیوں سے ترغیب و پریرنا لے کر کاروں، ٹو ویلروں پر تو کسی دیوار کی آڑ میں باولے پن کا شکار ہو رہے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس۔ ان نام نہاد ہیروئنوں کو سوائے جسم دکھا کر پیسہ بنانے اور عام انسانی ذہنوں کو میلا کرنے، سماج میں ریپسٹوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کھاد پانی دینے کے علاوہ اور کوئی بھی اچھا کام علم اور نالج کے نام پر کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ طوائفوں سے بدتر ان ہیروئنوں کے کرتوتوں کی سزا معصوم مجبور مزدور جانیں بھگتتی ہے۔ ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا، مگر کھیت کھلیان جنگل میں ٹوائلٹ کو گئی ہماری بچیاں واپس نہیں لوٹتی۔ ماں کے بغل میں سوئی بچی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک چاکلیٹ میں ترنے والا سمجھی جانے والی بچیاں کس بے رحمی اور سنگدلی سے اغوا کر کے نوچی اور پھاڑی جا رہی ہیں، اس کا ان بدکاروں حرام خوروں کو احساس تک نہیں، جیسے وہ انسان نہیں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں۔ خدا رحم کرے۔
بہت معافی چاہتا ہوں، دل دکھی ہے، من پر بڑا بوجھ ہے، ہمیں اللہ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔